بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام اسلام کے نور، گستاخی ان کی ایک عظیم گناہ۔ حضرت اویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا، پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ دار اور انصار مددگار، پس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کا فرض نہ قبول کرے گا اور نہ نفل۔ اس حدیث کو حاکم نے اپنی مستدرک میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں، ابن ابی عاصم نے فی السنہ میں اور شیبانی نے الاحداد والمثانی میں لایا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 108۔ آپ نے جو باب قائم کیا ہے، باب کا نام ہے باب فی ان اللہ عز وجل جعل لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزراء فی الارض والسماء۔ اللہ تعالیٰ نے وزراء آقا علیہ السلام کے لیے منتخب فرمائے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ پہلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے منتخب کیا اور مجھے منتخب کرنے کے بعد میرے لیے میرے اصحاب کو چنا۔ اب اس سے آقا علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے دست بازو لوگوں کو بنانا بھی مقصود ہے۔ حضور کے لیے جانثار لوگ بھی اللہ نے بنائے اور انہیں چن لیا۔ دیکھ لیں کہ انسان کی دو نسبتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے فیملی ممبرز، قریب والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں، جیسے دوست ہو گئے، استاد ہو گئے، کلیگز ہو گئے، جو اس کی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی سے انسان محبت کرتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا قربت رکھتا ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور ان کے لیے صبح شام لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اصحاب سے محبت کیوں نہ کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے محبت کا درس دے رہے ہیں۔ صرف اس میں اہل بیت کا درجہ سب سے بلند اور بالا ہے یہی بیان نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ کیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ اتنا عظیم کیسے ہو گیا؟ ہاں، اب اس کے لیے اگر ہم سیرت کی طرف جائیں گے تو پھر مکی دور، مدنی دور، جب سارے خلاف ہو گئے، اپنے لوگ خلاف ہو گئے، اپنے ٹرائبز کے لوگ خلاف ہو گئے، جن کے بیچ میں صادق اور امین تھے وہ خلاف ہو گئے، تو کون کھڑا تھا ساتھ؟ کیونکہ اس سٹرگل کے دور میں اگر پہلی دور دیکھ لیں، 10 سال اس سٹرگل کے دور میں کون کھڑا تھا؟ وہی صحابہ کرام کھڑے۔ پھر جان کے لالے ہوئے، ہجرت ہوئی، اور پھر وہاں پہ بھی اٹیک کرنا نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی کون تھے؟ جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور انفیکٹ صحابہ کرام نے تو اپنے فیملی کو تلوار سے مارا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ماما کو، اور ایسے کتنے صحابہ کا نام آتا ہے، کس کے لیے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے۔ اب پھر جب یہ ان کا درجہ ہو گیا تو میری اور آپ کی مجال کہاں سے آ گئی ان کے اندر درجہ بندی کرنے کے لیے؟ میری اور آپ کی پابندی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہم اس سے پیار کریں۔ حضور کے اہل بیت ہو گئے،
حضور کے اصحاب ہو گئے، انصار ہو گئے، انہوں نے کیسے ہر مرحلے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. یہ بیان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی وارننگ دی. ہم سوچتے ہیں کہ حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے اور سارے سرٹیفکیٹ ہم دنیا کے آخرت کے لے کے گھومتے ہیں اس دنیا میں، مگر نہیں، معیار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اگلی پارٹ آف حدیث میں فرمایا کہ جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان کا فرض قبول کرے گا نہ نفل. تو کون سا گھمنڈ اس فرض اور نوافل میں؟ کسی کی بھی دل میں اگر صحابہ کے لیے بغض ہے، عناد ہے، وہ آج ہی پھر سے توبہ کر لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کر کھڑا ہو جائے. لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری. اللہ رب العزت نے عرش پہ شیطان کو لعنت کیا، تو لعنت ہے تیرے اوپر قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد تو اس کا جو حشر ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. تو کتنا پلید اور ناکار شخص ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لعن طعن کر رہا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی فرض ہے، نوافل ہے، وہ کچھ بھی اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، اسے اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دے گا. اللہ قیامت کے دن وہ منہ پر مار دیا جائے گا. اس کی لعنت اس دنیا سے سٹارٹ ہوگی، قیامت کے دن تک رہے گی. اور ایسا پنشمنٹ تو شیطان کے ساتھ ہوا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رحمان کے لشکر میں شامل فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار رکھنے والوں، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اصحاب کا تعظیم اور توقیر کرنے والوں اور اولیاء کے دامن سے جڑے رہنے والوں میں کی صف میں شامل فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.